ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وقال في موضع آخر: اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو حدیث شریفہ سنائی گئی، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کا سب سے بڑا اہم مسئلہ جس پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھتے ہوئے مساجد کی فضیلت اور مساجد کی اہمیت اور مسجدیں کیا ہے اور مسجدیں کس کی بقا اور کس کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس کی حفاظت اور تحفظ پر کیا کیا امور اختیار کیے جا سکتے ہیں، انہی باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ مسجد اللہ کا معزز گھر ہے۔ مسجدیں دین اور اسلام کی شمعوں کو روشن کرنے کی جگہ ہیں۔ یہ مسجدیں شعائر اسلام ہیں۔ یہ مسجدیں جن سے دین پھوٹتا ہے، یہ مسجدیں جن سے دین اور ایمان کی نسلوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مسجدیں مسلمانوں کا زیور اور آراستہ ہے۔ یہ مسجدیں مسلمانوں کی پہچان ہیں، ان کی حفاظت فرض ہے۔ یہ مسجدیں ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے حفاظت کا اولین طریقہ اور اولین رویہ ہے، اور یہ مسجدوں کو اپنے آپ سے زیادہ، اپنے نسلوں اور اپنے خاندانوں سے زیادہ اس سلسلے میں فکر کرنے کی کوشش کرنا ضروری اور اہم ہے۔ مسجدوں کے مقام اور مرتبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں 28 مقامات پر قرآن مجید میں 28 ٹائمز مسجد کا ذکر کیا، اور نماز کے سلسلے میں 68 مرتبہ 68 ٹائمز نمازوں کا ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ 68 ٹائمز مسجدوں کا ضمنی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی، تیسری مسجد مسجد قباء۔ مسجد حرام بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ مسجدیں وہ ہے، پہلی مسجد حرام، سب سے پہلے اس کائنات میں مسجد حرام کو بنایا گیا، ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور اس کے چاروں طرف میں برکتیں رکھی گئی اور دونوں عالم کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مسجد حرام کو انبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور حضرت اسماعیل نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کو بنایا، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے مولا ہمارے اس کام کو قبول فرمائیے، اس لیے کہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں منتظمین، مسجدوں کے متولی اور مسجدوں کے صدور اور مسجد میں کام کرنے والوں کے لیے اس میں سبق یہ چھپا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہو سوائے اللہ کی رضا کے اس میں کچھ شامل نہ ہو، اور سب سے پہلے یہ دعا کرے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ صدور ہے مسجد کے تو دعا کرے ہماری اس صدارت کو قبول فرما، متولی ہے مسجد کے تو دعا کرے اے اللہ میری تولد سے اس مسجد کا کام بن رہا ہے اللہ قبول فرما، خطیب ہے مسجد کے تو دعا کرے اللہ میرے اس بیان سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور قبول فرما، امام اور مؤذن ہے تو دعا کرے کہ اللہ میری اذان میری آواز سن کر مسجد تک لوگ پہنچتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما۔ سب سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا نے اس میں یہ سبق دیا ہے، اور آگے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ اس کام کو قبول بھی فرما اور آنے والی ذریت میں بھی اس کام کو پہنچا، یعنی دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ آنے والی میری نسلوں میں بھی اس مسجد سے اور اس مسجد کی تولد اور اس مسجد کے صدور اور مسجد کی خطابت کے لیے میری نسل بھی آگے بڑھے اور اس کام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہے تو کعبۃ اللہ میں بتوں کو رکھ دیا گیا تھا، اس کو آپ نے صفایا کیا، اور وہاں پر فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے بھی لوگ عبادت کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد تمام مسلمان وہاں پہنچتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا ارادہ فرما کے نکلتے ہیں تو قباء کی اس زمین پر اس جگہ پر رکتے ہیں جہاں پر آپ نے سب سے پہلا یہی کام کیا کہ وہاں پر مسجد بنائی جس کا نام قباء رکھا گیا۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد بنانے کے لیے سب سے پہلے دل میں یہ خیال پیدا ہونا ضروری ہے کہ بھائی جو میں مسجد بنا رہا ہوں وہ سوائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، صرف میرا مقصد رضا الہی ہے، میرا مقصد اللہ کا ڈر اور خوف ہے، میرا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اس کام سے خوش ہو جائے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد کو اللہ کی رضا کے لیے بنایا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ مسجد میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اس کی رضا اس بات میں ہے، تو بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کو تیار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مسجد بنانے کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نور الدین زنگی ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں،
ان کی تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور مسجد بنانے کے بارے میں جب سوچا تو اس محلے اور اس علاقے کی سب سے شاندار مسجد بنانے کی تیاری کی، اور انہوں نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اس مسجد کا نام میں اپنے نام پہ رکھوں گا، کیونکہ جب میں مر جاؤں گا تو اس مسجد کو جب میرا نام لے کے پکارا جائے گا تو لوگ میرے بارے میں بھی یاد کریں گے۔ ان کا خیال یہ تھا پیچھے مسجد بنانے کا۔ اور جب مسجد بننا شروع ہو گئی اور مسجد کا اختتام ہوا اور مسجد کا بورڈ بھی لگا دیا گیا کہ مسجد نور الدین زنگی، ان کے نام پہ مسجد کا بورڈ لگا دیا گیا۔ جب رات میں سو گئے تو فرشتے ان کے خواب میں آئے اور آ کر اس تختی کو، اس مسجد کے نام کو وہاں سے ہٹایا اور ہٹا کر ایک اور نام لکھا، مسجد ام الخیر۔ ایک دن ہو گیا، پھر دوسرے دن رات میں سوئے، وہی خواب آیا، تیسرے دن رات میں سوئے، وہی خواب آیا۔ تو معبرین کو بلائے، خوابوں کی تعبیر جو بتلاتے ہیں ان کو بلایا اور بلا کے اپنے خواب کے بارے میں بتلایا کہ ایسا ایسا خواب مجھے آ رہا ہے کہ وہاں میں تختی لگا رہا ہوں اپنے نام کی، تو خواب میں اس کو ہٹایا جا رہا ہے، فرشتے اس کو ہٹا رہے ہیں اور ام الخیر نام کی تختی لگا رہے ہیں۔ تو خوابوں کی تعبیر والوں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو ایسے ہی خیالی پلاؤ ہے، چھوڑ دیجئے، کچھ اس کی تعبیر نہیں۔ جب چوتھے اور پانچویں دن سوئے تو 2 دن بھی وہی خواب آیا، اور اس دن یہ بات فرشتوں نے کہی، تختی ہٹا کر ام الخیر رکھ کر کہا تمہارے سے زیادہ اس میں حق اس خاتون کا ہے جس کا نام ام الخیر ہے اور جو فلاں قبیلے میں رہتی ہے۔ تو جب صبح بیدار ہوئے نور الدین زنگی تو اپنے وزیر سے کہا کہ اس فلاں خاتون کو بلاؤ جو فلاں ایریے میں رہتی ہے جس کا نام ام الخیر ہے۔ اس کو جب بلایا گیا تو بہت ضعیف اور بہت بڑھیا خاتون تھی۔ جب آئی محل میں تو بادشاہ نے کہا کہ اس مسجد کو بنانے میں تم نے کچھ حصہ لیا؟ اس خاتون نے کہا میں کہاں سے حصہ لے سکتی ہوں، کھانے پینے کے لیے سامان میرے پاس مہیا نہیں ہے اور نہ کچھ ہے، میں کہاں سے اس مسجد کے بنانے میں کچھ خدمت کر سکتی ہوں۔ اور بادشاہ نے کہا پھر تمہارا نام کیوں لکھا جا رہا ہے مسجد کی تختی پر؟ میرا نام ہٹا کر مٹا کر تمہارا نام لکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کچھ تو تم نے کیا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اس نے کہا ہاں، جو خچر اور گدھے سامان اٹھا کر لاتے ہیں مسجد کا، اینٹ اور گچی وغیرہ، پہلے مشینیں نہیں ہوتی تھی تو خچر اور گدھوں پر اینٹ اور گچی وغیرہ لاد کر مسجد تک لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جس خچر پر سامان لایا جا رہا تھا وہ خچر پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا اور وہ اس کے منہ سے گڑا جو ہے پانی کا وہ بہت دور تھا اور اس کی رسی وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ میں اس سراہی اور اس گڑے کو اس خچر کے پاس لے کر آئی صرف اس وجہ سے کہ مسجد بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پیاسا ہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس گڑے کو اٹھایا اور اس خچر کے پاس لا کے رکھ دیا اور وہ سیراب ہو گیا اور پانی پی لیا۔ تو نور الدین زنگی نے کہا بس یہی عادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو خچر مسجد بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اس کو تم نے رضائے الہی کے خاطر، صرف اللہ کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اس کو سیراب کیا، اس کو پلایا۔ اس وجہ سے اس مسجد میں میرا نام ہٹا کر تمہارا نام لکھا جا رہا ہے، مسجد ام الخیر۔ آپ اندازہ لگائیے، 1 روپیہ کیوں نہ ہو، 100 روپیہ کیوں نہ ہو، 1000 روپے کیوں نہ ہو، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ رضائے الہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ میں دے رہا ہوں، مسجد بنانے کے لیے، بس کافی ہے، اللہ آپ کے ان پیسوں سے خوش ہو جائے۔ آج کے موجودہ حالات میں مساجد کا تحفظ اور مساجد کی حفاظت مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے، ورنہ یاد رکھیے یو پی کے اس سنبھل کے علاقے کے جیسا پھر ہر مسجد کا حال ہونا شروع ہو جائے گا، اور وقت بھی دور نہیں۔ حالانکہ اس مسجد میں پنجگانہ نمازیں ہوتی ہے، عیدین کی نمازیں ہوتی ہے، جماعت کا آنا جانا ہوتا ہے، دینی کاروائی اس مسجد میں ہوتی ہے، درس اور تدریس خدمات اس مسجد میں دی جاتی ہے، لیکن حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے اس سلسلے میں آخر کار نیوزیں آتی جاتی رہی ہے
پرسوں ہی ایک نیوز آئی کہ ایک ایان نامی شخص اور بچے کو فائرنگ میں ہلاک کر دیا گیا، جس کی ماں بڑھیا تھی اور وہ آخری ایک بیٹا تھا اس ماں کا، وہ بھی شادی کے بعد کچھ ٹوٹنے کے بعد وہ بچہ اکیلا تھا جو اپنی ماں کی نگرانی کر رہا تھا۔ بچہ گھر سے یہ بول کر روزانہ ماں کو نکلتا تھا، والدہ انتظار کرنا میں آ رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب والدہ نے اس کی لاش کو دیکھا تو بے ساختہ رو پڑی اور کہا، بیٹا ایان تم تو گھر سے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ میں آ رہا ہوں، کبھی تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور تم چلے گئے۔ اس بچے کی کیا غلطی تھی؟ بس اس گلی میں دوڑتا ہوا رات کو سامان لے کر کچھ آ رہا تھا گھر کی طرف اور فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ حالات یہاں تک پیش آ گئے، 850 سال پرانی درگاہ جو راجستھان اجمیر شریف میں بنائی گئی اس پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائے اس کشیدہ حالات میں، اس پرنازک دور میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کا تحفظ اور مسجد کی حفاظت اور مسجد کی ہر چیز کی ذمہ داری ہر مسلمان پر، ہر فرد پر وارد ہوتی ہے۔ صرف صدور اور متولی اور امام و خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں ان کی ذمہ داری کچھ بڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن محلے میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی خدمت کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو ویران نہ چھوڑے۔ جس گھر کو ویران چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پر چور اور ڈاکوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ جس گھر میں کوئی رہتا وہاں چور اور ڈاکو نہیں آئیں گے، جو گھر کئی دنوں سے خالی ہو وہاں پر چور چوری کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اگر مسجدیں خالی رہے گی، ویران رہیں گے، تو یاد رکھیے پھر وہی ہوگا جو وہاں پر ہو رہا۔ مسجدوں کو ویران چھوڑنے کی ضرورت نہیں، 5 وقت 5 گانا نماز پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں پہنچیے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد پہنچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے پاس مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپاک جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ مسلمان بازاروں میں تو نظر آئیں گے، مسلمان ہوٹلوں اور ڈبوں پہ تو نظر آئیں گے، مسلمان مندی کے ہوٹلوں پہ تو نظر آئیں گے، مسلمان بس اسٹاپوں پہ کھڑے ہوئے تو نظر آئیں گے، مسلمان کی عورتیں اور خواتین منڈی اور بازار گرم کرتے ہوئے تو نظر آئے گی، لیکن مسلمان مرد مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، مدرسوں میں نظر نہیں آئیں گے، مسجد میں ہونے والی خدمت میں نظر نہیں آئیں گے، مسجد میں ہونے والے دین کی دعوت کے کاموں میں نظر نہیں آئیں گے۔ پھر بعد میں رونا روئیں گے کہ مسجد تو پرانی ہے، یہ مسجد تو وہ ہے، مسجد کو ہم 40 سال سے دیکھ رہے۔ پھر کہاں تھے تم اس مسجد میں دیکھ رہے؟ تو اس مسجد کے 5 وقت نمازوں میں تم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اذان ہوئی تو گلی سے غائب، اذان ہوئی کان میں اذان کی آواز آ رہی، لیکن جوں تک نہیں رینگ رہی کہ بھائی مسجد کو پہنچنا ہے، اسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اور سگریٹ پی رہے اور سکون سے کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، کسی اور کو بلا رہے ہوں گے، ہمارے کو نہیں۔ یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعے کو لکھا کہ ایک ساؤتھ افریقہ ٹاؤن میں ایک کیپ ٹاؤن ایک ایریا ہے وہاں کا مشہور، وہاں پہ مسجد نہیں تھی ایک زمانے میں، لیکن چند مسلمان اس ایریے میں رہتے تھے، اور وہ ایک فیکٹری میں ایک کمپنی میں انگریزوں کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے، اور وہ کام کرنے کے بعد پورا دن کام کرنے کے بعد ایک پہاڑ پر جاتے تھے اور وہاں پر 5 ٹائم کی نماز جماعت بنا کے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے اندر جذبہ تھا ایسا دین کا۔ ایک مرتبہ اس کیپ ٹاؤن علاقے میں دوسرے جگہ کے لوگ قبضہ کرنے کے لیے جب پہنچے تو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ لڑائی لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو معلوم یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت بہت ہوتی ہے، لوگ جنگجو ہوتے ہیں، ان کے خون میں گرماہٹ بہت ہوتی ہے۔ وہ انگریزوں نے پورے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا، ایک جگہ سے قافلہ آ رہا ہے، تم کو جنگ لڑنا ہے، کیا تم تیار ہو؟ اگر تم جیت گئے تو تمہارے کو جو ہونا ہے وہ انعام ہم دیں گے، تمہاری زبان سے جو نکلا وہ انعام ہم دینے کو تیار ہے۔ ان تمام مسلمانوں نے ایک ساتھ ایک ہی بات کہی کہ ہم کو اس ایریے میں ایک مسجد بنا کے دے دو بس۔ کیسا ان کا ایمان تھا، ان کا اندازہ لگائی۔
ایک مسجد بنا کے دے دو، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، گھر کی نہیں، مال کی نہیں، پراپرٹی کی نہیں. نوکر ہے انگریزوں کے، چاہتے تو یہ بول سکتے تھے کہ ہم کو نوکری سے خارج کر دو، ہم کو مالک بنا دو، ہم لیڈر بن جائیں گے، کمپنی ہمارے کو دے دو. نہیں، ایک مسجد بنا کے دے دو بس. اور وہ قافلہ آیا، مسلمانوں نے جنگ لڑی اور جیت گئے. انگریز اس کی بات پہ قائم تھا، ایک مسجد بنا کے دے دی. مسجد کا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو قبلے کا صحیح رخ بھی نہیں معلوم تھا کہ قبلہ کدھر ہے، نہیں معلوم تھا. پھر بھی اندازے پہ قبلہ متعین کیا گیا، نماز شروع کر دی. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اس مسجد کو میں جب جا کر دیکھا اور مسجد میں نماز پڑھی تو آج بھی اس مسجد میں ٹیڑھی صف بنائی جاتی ہے. حال یہ تھا اس زمانے میں کہ ان کو قبلہ نہیں معلوم، لیکن دل میں خیال یہ تھا کہ مسجد بنانی ہے. دل میں ایمان کی شمع یہ تھی کہ مسجد کو قائم کرنا اور مسجد بنا کر لوگوں تک دین پہنچانا. یاد رکھیے یہ مسجدیں اور یہ مدارس دین اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر مساجد اور مدارس ڈھا گئے، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، تو آنے والی نسلوں میں کوئی دین والا نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض یہ مان لے کہ آپ اگر پھر سے دنیا میں آئیں تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور مدرسے میں قیام کریں گے. بالفرض یہ مان لے آپ، ایسا ہی ہوگا. اس لیے مدرسے کے بچوں کو کہا جاتا ہے مہمان رسول ہیں. اور کس کے مہمان ہیں؟ رسول کے مہمان ہیں. اور میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مدرسہ ہے. اور یہاں پہ جو آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ مسجد اللہ کی ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ یہاں کے میزبان ہیں، خود اللہ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ آنے والے تمام مصلی اللہ کے مہمان ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جب مہمان گھر کو آتا ہے تو میزبان اپنے دل سے زیادہ اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جو چیزیں گھر میں نہیں ہوتی اس سے زیادہ لا کر اس کے سامنے ڈشز رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ میرا مہمان ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے پاس مہمان بن کے آتا ہے اس کو میں ڈش میں جنت دے دیتا ہوں. جو مصلی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اس کی مہمان نوازی میں جنت میں کروں، اور جنت اس کا حق ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جب بنیاد رکھی اور ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے، سب سے پہلے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا، نہ اپنے گھر کے بارے میں، نہ اپنی اہلیہ اور ازواج مطہرات کے بارے میں، نہ صحابہ کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں. سب سے پہلے کسی کے بارے میں سوچا تو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے سوچا. مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو معصوم بچے تھے، ان کی زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. وہ بچے تو معصوم تھے. جب نبی نے ان سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بے ساختہ کہا یہ لے لیجیے، آپ کی مرضی ہے. دو چھوٹے بچے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت ان کو دی، اس کا بدلہ ان کو دیا، اور اس کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، آپ کے سینے تک اینٹیں رکھی ہوئی تھی. اور صحابی آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کام مت کیجئے، مجھ کو دے دیجئے، میں کر لوں گا. نبی نے کہا کیا میں بشر نہیں ہوں؟ کہا ہاں آپ بشر ہے. تو پھر میں تم سے زیادہ نیکی کمانا چاہتا ہوں، میں تم سے زیادہ اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہوں. کیا میں دعا کا حقدار نہیں ہوں؟ کہا آپ بھی دعا کے حقدار ہے. کہا پھر مجھ کو دعائیں دیے، اس لیے کہ میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخت جو تھے کھجور کے درخت تھے اور چھاونی جس سے چھاؤں پڑتی تھی اس کے چھپڑ کو اٹھا کر لائے اور اس کی چھت تعمیر کی، اور اس سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور توسیع ہوئی. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. یہ مسلمانوں کے بادشاہوں کا بھی طرز عمل تھا. جہاں بھی کوئی بادشاہ پہنچتا تھا اس کا سب سے پہلا مشن یہی ہوتا تھا کہ وہ مسجد کی تعمیر کراتا تھا. سنبل کی اس مسجد کو بھی ظہیر الدین بابر نے تعمیر کرائی تھی، جو مغلیہ سلطنت کا سب سے پہلا بادشاہ تھا ظہیر الدین بابر. اس نے اس سنبل کی مسجد کی تعمیر کرائی. اور یہ پوروں سے واقفیت ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ پہلے بھی مسجد تھی، اب بھی مسجد ہے، اور قیامت تک مسجد رہے گی، کوئی اس کو ڈھا نہیں سکتا. بابری مسجد کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان لوگوں کا یہی پروپیگنڈا اور یہی حالات ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن سے دور رکھ کے
مسلمانوں کو ماحولیات اور نظام تعلیم سے دور رکھ کے ان معاملات میں گھسیٹا جائے اور ان کی روزی روٹی کو بچانے کی خاطر اور ان کی روزی روٹی کو پیچھے ڈالنے کی وجہ سے مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ اور مسجد اور مدرسے کو ڈھانے کی کوشش کی جائے، یہ حکومت کا ایک طرز عمل ہے جو اسی پہ لگے ہوئے۔ لیکن اس حالات میں ہم کو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس کی حفاظت کرنے کا سب سے بڑا اہم طریقہ یہی ہے کہ مسجد کو ویران نہ چھوڑیں۔ دوسری بات، اس تلنگانہ کے جرب و اقارب میں کئی ایسے دیہات اور کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر کئی ایسی مسجدیں بنی ہوئی ہے جس مسجد میں صحیح سے امام اور خطیب کو بھی رکھا نہیں گیا، اور اس کی ایک سب سے بڑا ریزن اور وجہ کیا نکل رہی کہ امام اور خطیب کو اگر رکھیں تو ان کو پیسہ دینا پڑے گا، ان کو تنخواہ دینا پڑے گا، وہ کہاں سے لائیں گے؟ جب کسی مصلی اور کسی امام اور خطیب کو پیسے یا مؤذن کو پیسے اور تنخواہ دینے کی بات آ جاتی، جیب ٹائٹ ہو جاتا، اور وہی اپنی ترمخواہ کو بتانے کے لیے ہوٹل میں ٹپ دینے کو تیار ہو جاتا۔ مندی کھا کر باہر نکلتے وقت اگر واچ مین یا کوئی نوکر پوچھ لیا تو اس کو جیب سے پیسہ نکال کو دینے کو تیار ہے۔ گارڈن میں گھومنے کے لیے گئے فیملی کے ساتھ، کوئی مانگنے کو آ گیا تو بتانے کے واسطے بیوی اور اہلیہ کے سامنے جیب سے بڑے بڑے نوٹ نکال کے دینے کو تیار ہے۔ خاندان میں دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی، وکیل اور جج کو پیسہ کھلانے کو تیار ہے، لیکن ادھر پہ ایک منصاب، ایک خطیب، ایک مؤذن کو تنخواہ دینے کی بات آ گئی ایک گاؤں میں، تو وہاں پہ پیسہ نہیں نکل رہا، اور پھر کیا ہو رہا؟ وہی قادیانی وہاں پر آ جا رہے، فلاں فرقہ پھیلانے والے لوگ وہاں پر موجود ہو جا رہے، اور پورا گاؤں، پورا قبیلہ قادیانی بن جا رہا، اور لوگ اس سے ناواقف ہے۔ شہر میں بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے آج کے زمانے میں بہتر یہ ہے کہ کسی گاؤں دیہات میں ایک مسجد صحیح سے بنا دو۔ بڑی بڑی مسجد تعمیر کرنے سے بہتر ہے شہر میں ایک گاؤں، کسی قصبے میں جائیے، اپنے پیسوں سے اللہ کی رضا کے خاطر ایک مسجد تعمیر کر دیجئے، ایک مول صاحب کو جو اذان اور امامت دو بھی کر سکتے ان کو رکھائیے، اور تنخواہ مہینہ مہینہ جا کر دے دیجئے، اور دیکھیے پورا گاؤں آپ کے اس مسجد میں کام کرنے سے دین اور اسلام میں پہنچ سکتا ہے، اور صحیح سے اس کو معلومات مل سکتی ہیں۔ تیسرا کام جو کرنا ہے وقت کی اہم ترین ضرورت میں سے، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے لیے ایسی جگہوں کو منتخب کرنا ضروری ہے جہاں پر مسلم آبادی ہو۔ مسلم آبادی جہاں پہ ہو وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ جہاں پر مسلم آبادی نہیں ہے، بعد میں پھر وہی مسئلے آئیں گے کہ گلی تو ہماری تھی، ہم یہاں پہ موجود تھے، اور آپ اس جگہ کو لے لیے، اور لے کے بعد مسجد بنا دیے، پھر ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ یہ گلی تو ہماری تھی، ایریا اور محلہ ہمارا تھا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر مسجد تعمیر ہی کرنا ہے تو ایسے جگہ کو منتخب کرے جہاں پر مسلم آبادی ہو، مسلم اکثریت ہو، اور مسلمان لوگ وہاں پر رہتے ہو، اور وہاں ان کی پہچان اس مسجد سے کی جا سکتی ہو، اسی جگہ پر مسجد کا انتخاب کرے اور مسجد کو بنائے اور تعمیر کرے۔ اور مسجد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے کہ مسجد بننے کے بعد اس کی صاف صفائی کا خیال بھی رکھے۔ صاف صفائی کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفائی کرنے والا یا مؤذن صاحب کے حوالے کر دی گئی تو مؤذن صاحب بھی صاف صفائی کرے، اور حمام، واش روم اور ادھر رہنے والے وضو خانے سب دھوتے رہیں، دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صاف صفائی کا خیال رکھے۔ دیکھا یہ جاتا کہ مسجد کے ضرورت خانوں میں یا ٹوائلٹس میں جاتے بیت الخلاء میں تو پان کھا کے، گٹکا کھا کے، زردے کھا کے وہاں پہ تھوک دیا جاتا، وہی ان کے گھر میں جا کر دیکھیے پورے فینال اور ایسڈ سے ایسا صاف کر کے رکھتے کانچ کے جیسا کہ یہ اپنا گھر ہے، اس کو کچھ ٹچ نہیں کر سکتے۔ وہی مسجد میں آئے تو جانور قسم کے حیوان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نہیں ہے، پان کھاتے ہوئے ادھر ہی بیٹھیں گے، ادھر ہی تھوکیں گے، ادھر ہی کلی کریں گے، اور ادھر سے ہی آئیں گے۔ مسجد کو باپ کی جاگیر اور باپ کا گھر بنا کے سمجھ لیے، اپنے گھر کو تو صاف رکھیں گے لیکن مسجد کو وہی گندا رکھیں گے۔ یاد رکھیے یہ مسجد بیت الخلاء استعمال کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ قضاء حاجت اور وہاں پر آپ چلے جائیں، اس کے لیے بنایا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد
میں آنے سے پہلے گھر میں فارغ ہو کر آئے اور اس کے بعد مسجد میں آئے. نہیں ہو گیا ایمرجنسی آ گئی, ہو سکتا ہے قضاء حاجت کے لیے جانا پڑا, تو اس وقت خیال رکھیں اور اس وقت یوز کریں. اس کا طریقہ یہ ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا 40 سال میں مسجد میں رہا, 40 سال میں مسجد میں رہا. مسجد سے لگاؤ کتنا تھا علماء کو اور تابعین کو دیکھیے. 40 سال مسجد میں رہا, میرا دل نہیں بھرا. میں دل میں یہ دعا کرتا تھا کاش ایسا ہو سکتا کہ قضاء حاجت کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے تو بہت بہتر ہوتا. ضرورت اور بیت الخلاء کے استعمال کے لیے باہر جانا پڑتا تھا پہلے, تو وہ بھی اگر نہ ہوتا, مسجد میں ہی اگر ہو جاتا, تو میں اپنی پوری زندگی مسجد میں لگانے کو تیار ہو جاتا. مسجد سے ایسا لگاؤ, مسجد سے ایسا تیقن, مسجد سے ایسی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہو گئی, پل صراط سے اس کا گزرنا بھی آسان ہو گیا. پل صراط سے اگر اپنا گزرنا آسان بنانا ہے تو مسجد سے محبت پیدا کرنی ضروری. اس لیے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر کی ایمان کی حرارت والوں نے. ایمان کی گرماہٹ تھی تو طوفانی انداز میں مسجد تو بنا دی, مسجد تو بنا دی شب بھر کی ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہی پاپی سود کھاتے تھے, غیبت کرتے تھے, چغلی کرتے تھے, اب بھی وہی کر رہے, بعد میں بھی وہی کر رہے, اور پھر مسجد کو کہاں سے آئیں گے؟ اور خطیب صاحب کے لیے تو بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. اگر غیبت پہ بات کر دیے, ان لوگوں کو ٹاپک پسند نہیں آتی جو غیبت کر رہے. ڈی جے نہیں لگانا, شادی ویسا نہیں کرنا, ولیمے میں یہ نہیں کرنا, بات کر دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو کر رہے. سود نہیں کھانا اگر بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو کھا رہے. جوا نہیں کھیلنا بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو کھیل رہے. شراب نہیں پینا بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو شراب پی رہے. نماز پڑھنا بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو نماز نہیں پڑھ رہے. زکات دینا بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو زکات نہیں دے رہے. مسجد کو بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آتا جو مسجد کو آ رہے. مارکیٹ میں رہ کے ڈیلنگ کر رہے, ادھر ادھر کی تجارت میں ای ایم آئی پہ انٹرسٹ پہ لے رہے کام, مول صاحب بول دی, ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. کرے تو کرے کیا خطیب؟ ایک آدمی آ کے یہ بول دیا کہ مول صاحب یہ ٹاپک پسند نہیں ہے, آپ اس پہ بات مت کرو. تمہاری پسند اور ناپسند سے ہم اسی اسٹیج پہ آ کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہے. آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم بیان نہیں کر رہے. ہم موجودہ حالات میں جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اللہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اسی کو مد نظر رکھ کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اور کوئی چیز ہمارے کو پسند نہیں, آپ ناراض ہو جاتے, ہماری کوئی بات نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہو رہی, اس میں ہمارا کوئی احساس نہیں ہے. آپ خود بھی سدھرنا نہیں چاہ رہے اور دوسروں کو بھی سدھارنا نہیں چاہ رہے. کیا معلوم آپ نہیں سدھریں گے, آپ اس ٹاپک کو سن کے 10 لوگ نہیں سدھریں گے تو 500 سدھر جائیں گے. یہ سوچیے آپ, میں نے سدھر رہا لیکن میرا بھائی تو سدھر جائیں گا انشاءاللہ. اس لیے ہر جمعہ میں ہر خطیب الگ الگ ٹاپک کو اٹھا کر, عنوان کو اٹھا کر اس پہ بات کرتا ہے. اس کی سب سے بڑا ریزن اور وجہ یہی ہے کہ 50 نہیں سدھریں گے تو 25 تو مان لیں گے اور وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے, تو ان 25 کو دیکھ کر, ان 25 کو سن کر اور 25 عمل کریں گے. اس لیے آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مسجد کی حفاظت کرے, مسجد کے حقوق کو ادا کرے, مسجد کو ویران نہ چھوڑے. یہ مسجدیں شاعر اسلام ہیں, یہ مسجدیں ایمان کی جگمگاہٹ ہے. فرشتے کہتے ہیں جیسے تم کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب ہم رات میں آسمان کو دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم آسمان پر سے جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم کو بھی یہ مسجدیں چمکتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہ مسجدیں ستارے ہیں ایمان کے لیے. جب قیامت آئے گی پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مسجد کی زمین کو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور مسجدیں وہیں پر رہیں گی لیکن ان کو دھکا تک نہیں لگے گا. حالانکہ پوری دنیا ختم اور درم برم ہو جائے گی, ستارے ٹوٹ کر گریں گے, چاند درم برم ہو جائے گا, سورج ڈوب جائے گا اور ختم ہو جائے گا, پانی سمندر کا اپنا پھینک دے گا, لیکن مسجد کی جگہ کچھ ہو نہیں سکتا. اسی مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے, اس کی حفاظت مسلمانوں کا عین فرض ہے. اسی لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس کی حفاظت اور تحفظ میں لگے رہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد